دیں گے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت کے اوپر ہم میڈیٹیٹ کریں گے۔ اگر آپ حوالہ نکال لیں تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ جی، بائبل مقدس میں کچھ مرقوم ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جائے۔ آمین۔ آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ چند وقت درکار ہے، میں چاہوں گا کہ آپ خدا سے ہمت طاقت مانگیں کہ خدا آپ کو اس کلام کو سمجھنے کی طاقت دے۔ یہ حوالہ جو لوکا طبیب کی معرفت ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم نجات کے اوپر بات کریں گے، اور میں کافی سرمنز جو اب نجات کے اوپر سنانے والا ہوں، نہ صرف آج بلکہ آگے بھی ہم نجات کے تعلق سے مزید کچھ سیکھیں گے۔ سلویشن، نجات جو ہے، اس کی اپنی ڈاکٹرن ہے، اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف ایک سرمن میں ہم مکمل بات نہیں کر سکتے ہیں، نہ میں اس کو بیان کر سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص۔ لوکا طبیب جو اس اقتباس میں یوں بیان کرتا ہے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو خدا نے اس کو دی، وہ یسوع مسیح کو بطور ایک آدم کی شکل میں پیش کرتا ہے، ابن آدم۔ وہ یسوع مسیح کو ابن آدم کہہ کر پکارتا ہے۔ جہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ابن آدم، در حقیقت خدا یسوع مسیح کی پرسنالٹی کو پریزنٹ کرتا ہے، کیونکہ ایک کامل انسان نے گناہ کیا تھا، اور ضرور ہے کہ ایک کامل انسان آ کر ہی اس قربانی کو دے جو نسل انسانی کی زندگی میں ایک گناہ کی شکل میں پیدا ہو چکی تھی۔ اگر ایک کامل انسان نے، جو آدم تھا، اس نے ہی گناہ کیا تھا، تو ضرور ہے کہ ایک کامل انسان ہی آئے اور اس گناہ کا کفارہ اپنی جان کا فدیہ دے کے کرے۔ اور در حقیقت جب لوکا طبیب یہاں پر خدا یسوع مسیح کو ابن آدم کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، قطعاً طور پر نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح کسی انسان سے پیدا ہوا ہے یا کسی انسان کا بیٹا ہے۔ در حقیقت وہ ہماری توجہ اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ جس طرح آدم اول نے گناہ کیا، تو ضرور ہے کہ آدم ثانی کے وسیلہ سے ہم نجات اور مخلصی کو حاصل کریں۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں، اسی طرح مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ وہ یسوع مسیح کو بطور آدم تو کہہ رہا ہے، ابن آدم کا لقب تو دے رہا ہے، لیکن وہ در حقیقت یہ کہنا نہیں چاہتا ہے کہ یسوع مسیح آدم کا بیٹا ہے، یعنی انسان کا بیٹا ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کا بیٹا نہیں بلکہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس بات کو جاننے کی بڑی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جب ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ترتیب کے حساب سے متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان جو متی رسول نے لکھی ہے، وہ ترتیب کے حساب سے پہلی ہے، لیکن مرکز کی انجیل پہلے لکھی گئی۔ اب متی یسوع مسیح کو بطور ایک بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے، کیونکہ نسب نامے جو ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جو باب میں کیا ہے، نسب نامہ شروع ہوتا ہے، تو یسوع مسیح کے نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کو بطور ایک بادشاہ پیش کرتا ہے۔ مرکز کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کو بطور ایک خادم کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ در حقیقت وہ سمجھتا ہے کہ یسوع مسیح خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لوکا طبیب اس کو بطور ابن خادم پیش کرتا ہے، ابن آدم پیش کرتا ہے، اور یوحنا رسول بطور اس کو ابن خدا پیش کرتا ہے۔ ان چاروں جو انجیل نفیس ہے،
یہ یسوع مسیح کو بطور الگ الگ طریقے سے پریزنٹ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ تینوں چاروں مانتے ہیں کہ یسوع مسیح بطور خدا کا کلمہ ہے، وہ مجسم کلام ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس بات میں قطعاً طور پر ان کی رائے تفریق شدہ نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ پر متفق ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پر جو لوکا طبیب یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، تو جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں جو کھو چکے تھے، اور کن کو در حقیقت جو ہے لوکا طبیب جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر آدم کی نافرمانی کے سبب سے گناہ آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور موت کا مطلب مٹ جانا، فنا ہو جانا نہیں ہے، بلکہ موت کا مطلب جدائی ہے، منتقل ٹرانسفر ہو جانا۔ اور آدم خدا سے جدا ہو گیا، اور اس کی پریزنس کو جو ڈیلی انجوائے کرتا تھا وہ نہیں کرتا۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ عدن سے باہر نکال دیا گیا ہے، باغ عدن سے۔ عدن کا ایک مطلب خوشی بھی ہے، اور عدن کا مطلب کیا ہے؟ پریزنس آف گاڈ بھی ہے، خداوند کی حضوری بھی ہے۔ جب ہم روحانیت میں دیکھیں تو عدن کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی حضوری، پریزنس آف گاڈ۔ وہ خدا کی حضوری میں سے نکال دیا گیا ہے، وہ خدا سے جدا ہو گیا ہے، وہ کھو چکا ہے۔ اب دنیا کی بھیڑ میں اب ضرورت تھی کہ ایک ایسا شخص آئے جو اس کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آدم کو ریسٹور کر دے، بحال کر دے، اور وہ جو کھو چکا ہے اس کو دوبارہ اس کی شبیہ پر بنا دے۔ آدم جو انسان کی نہیں بلکہ خدا کی شبیہ پر تھا، اٹس مین جیسے خدا پاک تھا ہے اور رہے گا، خدا نے آدم کو بھی ایسا ہی بنایا تھا کہ وہ پاک رہے اور ہمیشہ تک رہے، اور کبھی مرے نہ بلکہ زندہ رہے۔ اور اسی لیے خدا باپ نے ان کو بلیسنگ بھی دے دی کہ بڑھو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا کے پلان میں جدائی قطعاً طور پر نہیں تھی، یہ ڈیسیژن جو ہے یہ آدم نے خود لیا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا خدا کا ڈیسیژن نہیں تھا۔ خدا نے انسان کو آزاد مرضی بخشی، خدا نے انسان کو ڈیسیژن میکر بنایا، اور در حقیقت اپنا لا بھی دیا کہ تم تمام درختوں، باغ عدن کے تمام درختوں میں سے تمام درختوں کا پھل کھا سکتے ہو، سوائے ایک درخت کے جو نیکو اور بد کی پہچان کا درخت ہے۔ بھائی اس میں سے نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو کیا ہوا؟ وہ روحانی موت کی بات کر رہا ہے۔ اور آدم نے وہ پھل کھایا، ہوا نے اس کو کھلایا، ابلیس نے، شیطان نے ہوا کو بہکایا، وہ کھا گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہا، آدم کو، اور اس نے وہ پھل کھایا، اور جیسے ہی وہ پھل ان کی زندگی میں آتا ہے وہ خدا سے جدا ہو جاتے ہیں، اور اپنی شبیہ، اپنی پاکیزگی وہ کھو بیٹھتے ہیں، اپنی عزت، اپنا احترام، اپنا رتبہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کھو بیٹھتے ہیں۔ پھر ساری زندگی توبہ کرتے رہتے ہیں، خداوند ہمیں معاف کر دے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ بکروں بچڑوں کا خون کیا کرتے ہیں؟ ان کو قربان کر کے کیا کرتے ہیں؟ کہ ہیکل میں لے کے جاتے، تاکہ کیا ہو کہ اس سے ہمیں چلے ایک سال کے لیے ہی خلاصی مل جائے۔ لیکن بکروں اور بچڑوں کا خون ایک سال کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے تو آپ کو بخشی دے سکتا ہے، لیکن فار ایور یہ نہیں تھا۔ ایک اور نقطہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بکروں اور بچڑوں کا خون اس گناہ کے لیے جو آپ نے کیا تھا، جو آدم نے کیا تھا، اور ہماری سرشت، ہماری جبلت میں ہے، ناکافی تھا۔ کیونکہ اگر ایک کامل انسان نے گناہ کیا ہے تو ضرور ہے کہ اس کا فدیہ بھی ایک کامل انسان ہی ہے، اور اس روئے زمین پر ایسا کوئی بھی ماں نے
بچہ پیدا نہیں کیا تھا، کوئی بھی شخص نہیں تھا جو پاک زندگی گزارتا. وائس نبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی راست باز شخص نہیں ہے جو کبھی گناہ نہ کرے. بھائی کرتے ہیں. اور بکروں اور بچڑوں کا خون جو ہے وہ گناہوں کو مٹاتا نہیں تھا، بلکہ کیا کرتا تھا؟ ڈھانپتا تھا. اور جو ڈھانپی جاتی ہے چیز، اس میں سے پردہ کبھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور پھر وہ ننگی ہو سکتی ہے، برہنہ ہو سکتی ہے. اس لیے بکروں اور بچڑوں کا خون اس مخلصی اور نجات کے لیے ناکافی تھا. اس لیے خدا کا کلمہ خداوند یسوع مسیح جس کو لوکا طبیب یہاں پر بیان کر رہا ہے وہ شگاف الفاظوں میں کہ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. وہ جان گیا ہے یہ شخص جو اسرائیل کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور نجات کا پیغام دے رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ نزدیک ہے. یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ خدا کا کلمہ اور مجسم کلام ہے جو لوگوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. یہ وہی کلام ہے. وہ جانتا تھا کہ پرانے عہد نامے میں خدا اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو رہائی اور شفا بخشتا تھا. اب یہی وہ کلام ہے. جب وہ مجسم ہوا ہے تو اسرائیل کی گلیوں میں لنگڑے چلنا شروع ہو گئے ہیں، گنگے بولنا شروع ہو گئے ہیں، بہرے سننا شروع ہو گئے ہیں اور معجزات ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ جان گیا ہے، وہ بیان کر رہا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. وہ لوگوں کو نجات دے رہا ہے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، قرضے کی لعنتوں سے، بے روزگاری کے مسئلے مسائل سے. ہر طرح کے علاج اس کے پاس ہے. لوگ لا علاج لوگوں کو اس کے پاس لے کر آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دستے مبارک کو بڑھا کر ان کو چھوئے اور لوگ مخلصی اور نجات کو پائیں. ہاللیلویا. لوگ کھو چکے تھے اپنی وہ شبیہ، اپنی وہ شکل. اس لیے خدا کا کلمہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں مجسم ہو کر آیا، انسان بن کر آیا تاکہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور نجات دے. آج بھی بہت سارے لوگ کھو چکے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگوں کو یسوع تلاش کرنا چاہتا ہے. وہ ڈھونڈ رہا ہے شاید کہ اس کی تلاش ختم ہو جائے، لیکن ہم اس کی تلاش ختم نہیں کرتے ہیں. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار اس کی روح اور سچائی سے پرستش کریں. خدا ڈھونڈتا ہے، خدا تلاش کر رہا ہے، خدا ان کا کلمہ تلاش کر رہا ہے ان لوگوں کو جو گم ہو چکے ہیں، جو کھو چکے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو برگشتہ ہو چکے ہیں، تاکہ ان کو وہ نجات دے. آج ضرورت ہے ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں تاکہ وہ ہمیں وہ شبیہ جو باغ عدن سے ہمارے جد امجد بزرگ آدم کے وسیلہ سے، اس کے ذریعے سے، اس کی نافرمانی کے سبب سے جو ہماری شبیہ بگڑ گئی تھی، وہ شکل ہم کھو چکے تھے، وہ یسوع ہمیں دوبارہ بحال کر دے اور دے دے. ضرورت ہے ہمیں نجات پانے کی. اور سوال یہ بھی ہے کہ کس کاموں سے نجات پائے. بھئی ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ ہم نجات پائیں؟ کیا ہم چور ہیں؟ کیا ہم فریبی ہیں یا جھوٹے ہیں یا لالچی ہیں یا زناکاری ہیں یا حرام کار ہیں یا کیا کرنے والے ہیں ہم؟ تو یہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ فالگیر اپنی عقل سے فال کو کھولتا ہے. فالگیر اپنی عقل سے، کس کی عقل سے؟ بھئی اپنی عقل سے کس کو کھولتا ہے؟ فال کو کھولتا ہے. لیکن ایک ایماندار اپنی دعا سے آسمان کو کھولتا ہے.
میں فالگیر نہیں ہوں کہ میں آپ کی فالیں نکالتا رہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کے اوپر کوئی بات کرنے کی. میرے پاس اختیار ہی نہیں, میں کیوں عدالت کروں؟ ہمیں خود چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جان لیں کہ ہم کھو چکے ہیں. بھائی پانی کا بپتسمہ لینے سے ہم نجات نہیں پاتے ہیں. آپ کہیں جی میں بہت اچھا ہوں, میں بڑا نیک ہوں, تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, ہم اپنے کردار سے یا اپنے نیک چال چلن سے پاک اور بے عیب نہیں ہیں. ہم اپنے کردار سے اور اپنے نیک چال چلن سے پاک اور بے عیب نہیں ہیں. ہم خدا باپ میں, خداوند یسوع مسیح کی محبت میں پاک اور بے عیب کر دیے گئے ہیں. ہاللیلویہ. ایک نقطہ جاننے کی ضرورت ہے, اس بات کو جانیے گا. جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں مکمل طریقے سے, ہم روح میں کیا ہے؟ پاک کر دیے گئے ہیں. ہم جان میں پاک ہو رہے ہیں اور ہم بدن میں پاک ہو جائیں گے جب یسوع آئے گا. کیونکہ یہ بدن نہیں رہے گا صرف, یہ جلالی بدن بن جائے گا. وہ بدن جو یسوع کا بدن تھا. ہاللیلویہ. یہ بدن جلالی بدن بن جائے گا. اس کے اوپر کوئی گولی اٹیک نہیں کر پائے گی. اس بدن کو دروازے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بدن کھا بھی سکتا ہے اور کنزیوم بھی کر سکتا ہے اور ہوا میں اڑ بھی سکتا ہے اور پانیوں پر چل بھی سکتا ہے. ہاللیلویہ. لیکن کن کے بدن؟ جو ایماندار ہوں گے اور جن کا جینا مسیح اور مرنا نفع ہوگا, ان کے بدن تبدیل ہو جائیں گے, بدل جائیں گے. ان کی باڈی گلوریفائی ہو جائے گی, ان کا بدن جلالی بدن بن جائے گا. ہاللیلویہ. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ نجات پانے کی. اگر ہم بائبل مقدس کو ایک سینٹینس میں بیان کریں تو بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کس چیز کا بھی پیغام دیتی ہے؟ یہ کیسی کہانی ہے جو پوری بائبل ہمیں سناتی ہے؟ کس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ پوری بائبل کا جو محور ہے وہ یسوع مسیح ہے. اس بات کو جاننا ہے. اور یسوع مسیح کیوں آیا بھائی؟ وہ نجات دینے کے لیے آیا تھا. یہ ریڈیمپشن سٹوری بیان کرتی ہے, یہ مخلصی اور نجات کی کہانی کو بیان کرتی ہے. پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کسی بھی آپ کتاب کو, صحیفے کو, اناجیل میں سے آپ کسی بھی خطوط کو دیکھ لیں, یہ نجات کی بات کرے گی. ہاللیلویہ. کیونکہ انسان نے ابھی تک مکمل طور پر نجات نہیں پائی ہے. ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کی تلاش ختم ہو اور ہم نجات پالیں اور ہم اب بھی نجات کو حاصل کریں. ضرورت ہے کیا کرنے کی؟ اور نجات کن کن چیزوں سے پانی ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. آگے جب اگلے سرمنز ہوں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. نجات کو بھی میں کھولوں گا. آج جسٹ ایک انٹروڈکشن ہے نجات کے تعلق سے. آئندہ اوقات میں جب بھی خدا مجھے موقع دے گا ہم نجات کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور وہ اگلا سرمن بھی آخری سرمن نہیں ہوگا, اس کے بعد بھی ہم یہ کنسسٹنٹلی جاری رہے گا. ہاللیلویہ. آج آپ کا ذہن بنایا ہے کہ نجات, مخلصی اور چھٹکارا ہم نے حاصل کرنا ہے, اور ہم نے کس چیزوں سے کرنا ہے اس کا تعین پہلے آپ کریں, بعد میں آپ کو ایڈریس کرواؤں گا. یہ چیزیں ہیں. ہاللیلویہ. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سسٹر جو سونیا ہے وہ سامنے آئیں گی اور کلام کے مطابق دعا میں رہنمائی کریں گی.